قرآن مجید کی سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں اس واقعے کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوق میں سب سے اشرف قرار دیا، ان کو علم عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے ان کے علم کا سوال کیا گیا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے علم کی بدولت سوالات کے جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوق میں سب سے اشرف کا اقرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے بلند درجہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ایک فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا جو کہ ابلیس تھا، اور فرشتہ ابلیس کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، تو میں اس سے افضل ہوں۔ یعنی فرشتہ ابلیس یہ کہنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، یعنی میری اہمیت زیادہ ہے کیونکہ مجھے تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی اختیار کر دی اور اس کو اپنی لعنت دے دی اور اس کو بہت بڑی سزا دی کہ اس کو دنیا میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی اختیار کر دی اور اس کے اوپر لعنت کر دی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی بلکہ اس نے بے ادبی کی، کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس حکم کو مانتا، کیونکہ جس کا رب حکم دے دے اس کو وہ حکم فوراً ماننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی، مگر اللہ نے اس کو یہ بھی کہا کہ جو لوگ میری طرف رجوع کریں گے اور میرے راستے پر چلیں گے تم ان کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آؤ گے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ میرے راستے پر آئیں گے ابلیس ان پر کوئی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرے اور جس کو اللہ پکڑ لے تو پھر اس کو شیطان بھی بہکاوے میں نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صاف لفظوں سے یہ سنا دیا کہ تم جو میرے راستے پر ہوں گے تم ان کے بیچ بالکل نہیں آؤ گے۔ اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ وہ کہنے لگا میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور جو نیک راستے پہ ہوں گے میں ان کو دور کروں گا۔ پھر اللہ نے بھی اس کو صحیح جواب دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بی بی حوا کو بھی پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ آدم اور بی بی حوا کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کے لیے اس جنت میں ہر چیز کی اجازت ہے سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے تم دونوں قریبی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ منع فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، پھر اس کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ورگلایا اور اس درخت کے پاس لے کے گیا۔ جب وہ وہاں لے کے گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اس درخت سے پھل اتار کر کھا لیا، جب کھایا تو وہاں سے اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ نے ان کو زمین میں بھیج دیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ وہیں پر زندگی گزاریں گے اور ان کی نسلیں بھی، اور وہ وہاں آزمائشوں کا سامنا کریں گے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جو لوگ ہدایت کی پیروی کریں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، لیکن جنہوں نے شیطان کا راستے پہ چلے اور شیطان کے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کی تو ان لوگوں کے لیے بے شک سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ اور جو اللہ کے راستے کی یعنی ہدایت کا راستہ پکڑیں گے اللہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے شیطان کا کہنا مان کر ممنوع درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پہ بھیج دیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر توبہ مانگی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے بہت معافی مانگی اور بہت زیادہ روئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ کلمات آپ کے سامنے بھی میں شیئر کر رہی ہوں، اسکرین پہ آ رہے ہوں گے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس آیت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو آیت پڑھی تھی وہ آیت یہ تھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر اور اپنی جانوں پر جو ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہ تو ہم بوجھ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے میرے رب، تو ہمیں معاف فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو بخش دیا، کیونکہ بے شک ہی ہم سے اگر غلطیاں ہوں تو بے شک اللہ بہت رحمان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً مجھ سے معافی مانگو، میں بہت ہی رحم کرنے والا ہوں، میں بہت ہی کرم کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ عزیزان محترم، میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اینڈ تک دیکھ کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں ضرور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ یقیناً بہت پسند آئے گا۔ خدا حافظ۔